آپ کو پریشانی لاحق ہے، آپ اچھی بات کریں. میرے ساتھ اس ملک میں پریشانی کیوں ہے ہمارے بعض لوگوں کو؟ خود قرآن مجید میں نبی کے اصحاب کی 13 قسمیں قرآن میں بیان ہوئی ہیں. تو قرآن میں سب برابر کی کوئی آیت نہیں ہے، سب ایک جیسے ہیں، کوئی آیت نہیں ہے. 70 سالوں میں اس ملک کے اندر امیر یزید زندہ باد کا نعرہ پہلی دفعہ لگائے. سیاست معاویہ زندہ باد کا نعرہ. سیاست معاویہ زندہ باد کیا مطلب؟ مولا علی کو جو مار دیا تو زندہ باد. اور ختم نہیں کر سکتے سارے سنی مل کے شیعوں کو، بلکہ بڑھتے جا رہے ہیں شیعہ. تو جب آپ ایک دوسرے کو ختم نہیں کر سکتے تو بہتر نہیں ہے سمجھ لیں ایک دوسرے کو. جی شیعہ کیا مانتے ہیں امہات المومنین کے پر؟ اس پہ آپ ذرا تفصیل روشنی ڈالیے. اصحاب رسول رضوان اللہ تعالی علیہم امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن، اور ہر وہ چیز جو نبی سے منسوب ہے اس کا احترام، اس کی تعظیم، اس کا ادب، یہ شیعہ سوچ میں، شیعہ طرز فکر میں واجب لازم ہے. نبی سے جو بھی چیز منسوب ہے، جس کا حتی پتھر بھی منسوب ہے، جانور بھی منسوب ہے، تو اس کی تعظیم کرنی ہے. یہ واجب ہے، لازم ہے. یہ نبی کی بے ادبی ہوگی کہ اگر اس نبی سے منسوب چیز کی بے ادبی کی جائے اور بے احترامی کی جائے. اور اس پہ جو اتنی پریکٹس تشیع کے اندر ہے کہ آپ دیکھیے مثلا موٹی سی ایک عوامی مثال دے رہا ہوں میں، علمی مثال نہیں ہوگی، وہ عوامی مثال ہوگی، کیونکہ ہم نے سب ظاہر عوام اہل سنت اور عوام اہل تشیع دیکھیں اور سنیں گے. مثلا یہ جو شبیہ ہے ذوالجناح امام حسین کے گھوڑے کی شبیہ ہمارے یہاں بنائی جاتی ہے. اس کے لیے خود عمر ابن سعد ابن ابی وقاص جو کربلا امام حسین کے قتل کے پروجیکٹ کا ڈائریکٹر تھا، اس نے کہا کہ اس کو نہیں مارو، میں نے اسے دیکھا ہے کہ نبی اس پہ سوار ہوتے تھے، اور اسے لے کر آؤ، میں تبرک کے طور پہ اسے رکھوں گا. نبی کی سواری تھی وہ، جو امام حسین کے استعمال میں تھی، اور نبی نے اپنے نواسے کو دی تھی، اور وہ کربلا میں 50 سال بعد بھی جوان تھی، جبکہ گھوڑے 25 سال میں مر جاتے ہیں. یہ نبی کی برکت کی وجہ سے وہ جوان تھا. اور مولا علی کا ایک فرمان بھی ہے کہ جب نبی کسی سواری پر بیٹھ جاتے تھے اور اس کو اپنے آپ سے منسوب کر دیتے تھے، لم یسن ولم یحرم، نہ وہ بوڑھی ہوتی تھی نہ وہ بیمار ہوتی تھی. یہ نبی کی برکتوں میں سے ایک برکت ہے. بے شک. تو ہم تو اسے آج بھی اگر اس گھوڑے کی ہمارے یہاں ایک شبیہ بنائی جاتی ہے تو اسے پوجنے کے لیے نہیں بنائی جاتی، بلکہ تعظیم، کیونکہ نبی سے منسوب ہے، نبی کے نواسے سے منسوب. جی. تو نبی سے جو چیز بھی منسوب ہوگی، صحابہ کرام ان کا مقام، ان کی عظمت قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے. ان کی عظمت امام سجاد نے اپنی دعاؤں میں، صحیفہ سجادیہ میں ایک پوری دعا اصحاب رسول کی عظمت پر ہے. مولا علی کا نہج البلاغہ میں جا بجا خطبوں میں پیراگراف موجود ہیں جو اصحاب رسول کی عظمت کے اوپر امام نے بیان فرمائے. اس کے علاوہ ائمہ اہل بیت نے جو اصحاب رسول کی تعظیم کی ہے. حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے تو امام محمد باقر کی جو تعظیم تھی وہ دیدنی تھی، اور پھر انہوں نے پلٹ کر متقابلاً بلکہ آپ کا احترام کیا کہ آپ نبی کی اولاد ہیں. تو جو ادب، احترام، اور پھر آپ 50 سینکڑوں مثالیں ہیں کہ صحابہ کرام کے جو ادب اور احترام قرآن، حدیث، نہج البلاغہ، صحیفہ سجادیہ کے اندر ملتے ہیں. اسی بنیاد پہ صحابہ کی احترام کرنا لازم اور واجب ہے. اور بے احترامی جب واجب کو ترک کریں گے تو اس کے مقابلے میں حرام ہے، توہین کرنا حرام ہے. صحیح. امہات المومنین کا بھی یہی حکم ہے. مگر، اور اس مگر پر توجہ جو آپ چاہتے ہیں کہ جس موضوع پہ بات ہو، وہ یہ کہ بعد از نبی ہمارے نزدیک معتبر، معظم، اولا، عرفہ، اعلیٰ، افضل مولا علی کی ذات اور اہل بیت کی ذات ہے، جس پر ہمارے پاس دلائل وافر ہیں. اور آئیڈیل ہمارے نزدیک مولا علی کی ذات ہے. جس نے بھی مولا کائنات سے، امام حسن، امام حسین سے، جناب زہرا سے پرخاش کی، جنگ کی، لڑائی کی، جھگڑا کیا، ان کی توہین کی، انہیں رلایا، انہیں تنگ کیا، انہیں اذیت پہنچائی، ہمارے نزدیک وہ آئیڈیل نہیں ہے.
صحیح. ہمارے نزدیک اس کا کوئی مقام نہیں ہے. کوئی آئیڈیل نہ ہونا، کسی کا مقام نہ ہونا، یہ بھی لازمہ نہیں ہے کہ ہم اس کی توہین بھی کریں. یہ لازمہ نہیں ہے. لہٰذا وہ دور، کیونکہ صحابہ کرام کا ہی دور تھا جب مولا علی کے ساتھ جنگیں ہوئیں، جب جناب زہرا کے ساتھ مسائل ہوئے، جب امام حسن کے جنازے کو دفنانے سے روکا گیا، تو وہ زمانہ صحابہ کرام اور امہات المومنین کی حیات کا ہی زمانہ تھا. اور جس نے ایسا کیا وہ ہم ان کے بارے میں جانتے ہیں، کتابیں بھری ہوئی ہیں، کتابیں پر ہیں ان تمام مواد سے، اور تو ہم انہیں آئیڈیل نہیں مانتے. یہ ایک موقف ہے صحابہ کے بارے میں، اور امہات المومنین میں سے 2 بیویاں، اور ان میں بھی خاص طور پر ایک بیوی جن کی توہین کرنا حرام، فقہائے امامیہ کے فتوے کی روشنی میں موجودہ ہمارے فقہا، تمام فقہا تقریباً، مجھے نہیں کوئی ملا کہ جس نے اس فتوے سے ہٹ کر بات کی ہو. صحیح. ان کا فرمانا یہ ہے کہ اصحاب و خلفائے ثلاثہ، امہات المومنین، اکابرین اہل سنت، جن کا تقدس ان کے نزدیک واضح اور روشن ہے، جن کا محترم ہونا ان پر روشن ہے، ان کی توہین کرنا مدارات المسلمین کی خاطر شرعاً حرام ہے. یہ ہمارے فقہا نے حتیٰ ان شخصیات کے بارے میں بھی کہ جن کا اہل بیت کے ساتھ پرخاش رہی ہے، صحیح. مشاجرہ رہا ہے، فقہا نے روکا ہے کہ یہ کام نہ کیا جائے، ان کی توہین نہ کی جائے. مگر آپ یہ اگر فرمائیں کہ کلہم عدول، سب برابر ہیں، کسی کے بارے میں کوئی منفی بات نہیں کرنی چاہیے، یہ غیر علمی باتیں ہیں. میں نے نہج البلاغہ کیا ہے اس پہ ایک پورا اشرہ پڑھا تھا نشر پارک میں، اور وہ اشرہ پھر چاہنے والوں نے، محبت کرنے والوں نے پرنٹ بھی کروا دیا. اس میں نہج البلاغہ پر جو شبہات ڈالے گئے ہیں، کبھی اس پہ پروگرام کیجیے گا کہ نہج البلاغہ کیا ہے اور اس پہ اہل سنت کی طرف سے شبہات کیا ڈالے گئے ہیں، اس کا ہم نے جواب کیا دیا ہے. ان میں ایک شبہ یہ ڈالا گیا ہے کہ شایان شان علی بن ابی طالب نہیں ہے کہ علی اسلام کی اور مسلمانوں کی معروف شخصیات پر منفی تبصرہ کریں، جبکہ نہج البلاغہ میں تبصرہ موجود ہے. علی مولا نے علیہ السلام نے شخصیات کو کہ جو کمزوریاں تھیں، جو ان کی مخالفت کی ہے، خطبوں میں مخالفت کی ہے، خطوں میں مخالفت کی ہے، تو یہ بس غیر معتبر ہیں، اور یہ علی تو کر ہی نہیں سکتے ایسے. علی کا تو کسی سے کوئی اختلاف نہیں تھا، یہ تو شیر و شکر تھے، ان میں تو کوئی کسی. تو میں نے اس کا جواب ہم نے دیا ہے، اور اس جواب کے ضمن میں اس شبہ کی پہلے تو کیونکہ مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے نہج البلاغہ خطبہ نمبر 206 کے اندر کہ انی اکرہ لکم ان تکونوا سبابین، مجھے تم سب و شتم کرتے ہوئے اچھے نہیں لگتے. تو یہ ایک تو قاعدہ ہے کہ سب کرنا، شتم کرنا، لعن کرنا اور توہین آمیز جملے کہنا یہ علی کو پسند نہیں ہے. یہ وہی حکم ہے جو قرآن میں یہ گویا اس کی تفسیر ہے، یہ ایک قاعدہ ہے، مگر اس میں استثناء ہے. استثناء وہی ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا. اور پھر جو ہم نے اس میں جواب دیا وہ یہ کہ خود قرآن مجید میں نبی کے اصحاب کی 13 قسمیں قرآن میں بیان ہوئی ہیں. قرآن نے 13 قسمیں بیان کی ہیں اصحاب رسول کی، جو میں نے اپنے ان خطابات میں، اور پھر تقریباً السابقون، نبی کی بیعت کرنے والے لوگ، نبی کے ساتھ ہجرت کرنے والے لوگ، اصحاب فتح، منافقین، بیمار دل افراد جو نبی پر ایمان نہیں رکھتے تھے، یہ سب آیات ہیں. مذبذبین، تردد کا شکار رہنے والے لوگ، وہ لوگ جو اچھے اور برے اعمال کی تمیز نہیں کر پاتے تھے، ارتداد کے مرتکب لوگ، فاسقین، وہ مسلمان جو بے ایمان تھے، مؤلفۃ القلوب، ڈرپوک لوگ. یہ قرآن نے نام لیے ہیں، یہ انہی سب لوگوں کے نام ہیں کہ جو نبی کے ساتھ تھے. طلقاء بھی تو ان میں ہے. جی طلقاء تو قرآنی زبان میں نہیں ہے، لیکن جو ہے وہ مولا علی کی زبان میں جی شامل کر سکتے ہیں. مگر قرآن میں یہ تقریباً 13 نام ہے، کیونکہ بعض لوگوں کی خواہش ہوتی ہے جو قرآن میں دکھائیے سب، تو قرآن میں سب برابر کی کوئی آیت نہیں ہے، سب ایک جیسے ہیں، کوئی آیت نہیں ہے. قرآن میں تو 13 قسمیں اصحاب کی بیان کی ہیں کہ جو آیات ہیں، تو ان کو میں اس لیے قرآن کے. اور پھر آپ احادیث میں آئے تو مولا علی علیہ السلام نے تو 3 قسمیں کی ہیں اصحاب کی، مہاجرین، انصار اور طلقاء. تو حضرت نے فرمایا کہ نہ تم مہاجرین میں سے ہو، نہ تم انصار میں سے ہو، تم تو طلقاء میں سے ہو، آزاد شدگان ہو.
تمہیں تو بخشا تھا نبی نے، تمہیں تو آزاد کیا تھا نبی نے. اور یہی جملہ جناب زینب نے دربار شام میں یزید سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ انتم اسکت یا ابن الطلاقہ، اس کو خاموش کرواتے ہوئے فرمایا تھا کہ آزاد شدگان کی اولاد. تو ہم اگر اس طرف جائیں تو یہ بات روشن ہونی چاہیے. کلہم عدول کا قاعدہ، سب کے سب جو ہے وہ بِأَيِّهِمْ اقتدیتم کا قاعدہ، اور اس کے مطابق پھر جب خود بند گلی میں کہیں کھڑے ہو جائیں تو پھر اس کو نہ ماننا. مثلاً مجھے نہیں معلوم آپ کے وہ مضمون میں ہے یا نہیں، مگر میں یہی کہہ دیتا ہوں کہ جو متع والی روایت ہے وہ حضرت ابن عباس نے، سب لکھتے ہیں نا کہ ابن عباس کے علاوہ کوئی نہیں مانتا تھا. تو ابن عباس صحابی تھے یا نہیں؟ حبر الامہ تھے یا نہیں؟ جی. ابن عباس کا مقام اصحاب میں ممتاز ترین مقام تھا یا نہیں؟ جب حضرت ابن عباس کا مقام اصحاب میں ممتاز ترین صحابہ کرام میں سے تھا، اور آپ سب متفق ہیں کہ جنگ خیبر کے موقع پر اس کو نبی نے منسوخ کر دیا تھا اور ختم کر دیا تھا، اور مگر حضرت ابن عباس واحد صحابی تھے جو آخری دم تک نبی کی رحلت کے بعد جب تک بقید حیات رہے وہ متع کے نظریے پر قائم تھے کہ یہ متع حرام نہیں ہوا، نبی نے حرام نہیں کیا، صرف وہ قائل تھے. تو اصحابی کالنجوم بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اهتدیتم، صحابی ستاروں کی طرح ہے، کسی ایک کے پیچھے بھی لگ جاؤ گے تو ہدایت یافتہ ہو. تو ہم حضرت ابن عباس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، تو پھر ہمیں کیوں زنا کی نسبت اور متع کو ایک حرام کام کی نسبت دی جاتی ہے؟ جب ایک صحابی بھی یا تو اس قاعدے کو سے ہاتھ اٹھائیے یا اس قاعدے پر قائم رہیے. تو اگر آپ اس قاعدے پر قائم ہیں تو پھر مجھے افسوس ہوتا ہے مولانا، مجھے تکلیف ہوتی ہے. یہ نہیں کہ مجھے کوئی برا کہہ رہا ہے تو تکلیف ہو رہی ہے. یہ آپ اتنے بڑے عالم 400 ہزار طالب علموں کو مدرسوں میں لیے بیٹھے ہیں، اور آپ ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جو ہے وہ یہ زنا کی اولاد ہے. آپ مجمعوں میں کہتے ہیں، آپ چوکوں پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ یہ متع کی اولادیں ہیں. یہ یعنی آج تک کسی جاہل ذاکر نے بھی سنی ایسا ہے کہہ کر نہیں کہا ہوگا. آپ مجھے ایک کلپ دکھا دیجئے. لیکن یہاں پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں شیعہ ایسا، اور شیعت کو ہم یہ کر دیں گے، اور شیعہ ویسے. آپ پورے مسلک کا مذاق بنا رہے ہوتے ہیں، توہین مذہب کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں جاہل ذاکر بھی نہیں کہتا، بلکہ وہ اپنے خطاب میں کہتا ہے میرے سنی شیعہ بھائیوں، میرے سنی شیعہ بھائیوں. وہ سنی کو برا نہیں کہتا، لیکن یہاں پورے شیعہ کو برا کہا جاتا ہے، شیعت کو برا کہا جاتا ہے. شیعت کا ہم جنازہ نکال دیں گے، شیعت کو ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. تو بہرحال وہ یہ چند چیزیں حضرت پھیلائی ہوئی ہیں نا جی، یہ جو چند باتیں، یہ قرآن کو نہیں مانتے ہیں آپ لوگ، ائمہ کو نبیوں سے بڑھ کر درجہ دیتے ہیں، اسی طرح صحابہ کرام کی توہین کرتے ہیں، امہات المومنین کی توہین، یہ چیزیں. اور پھر ان کے لیے دلائل کیا ہے وہی بنا کے. آپ یقین کیجئے حضرت کہ جس سوسائٹی سے میرا تعلق ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے یہ چیزیں سنتے رہے ہیں. بعد میں جب ہم نے کتابیں پڑھی وہ ہمارے پاس بھی موجود تھیں. صحیح. جب تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ یہ متع والی روایات تو ہمارے پاس بھی، یہ تحریف قرآن جو منسوب کی جاتی ہے تو ہماری کتابوں میں موطا امام مالک کے اندر ہے، اور نہیں بہت سی کتابوں میں، لمبی لسٹ ہے. میں بھی تو پھر اب اسی لیے میں ان سوالوں کو ان لوگوں کے لیے رکھنا چاہتا ہوں کہ جو اب بھی یہ سمجھتے ہیں، جس طرح میری غلط فہمیاں دور ہو گئی ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اہل تشیع مسلمان ہیں، جس طرح ہمارے اختلافات موجود ہیں، اور ختم نہیں کر سکتے سارے سنی مل کے شیعوں کو، بلکہ بڑھتے جا رہے ہیں شیعہ. تو جب آپ ایک دوسرے کو ختم نہیں کر سکتے تو بہتر نہیں ہے سمجھ لیں ایک دوسرے کو. جی یہ سمجھنا ہوگا ہمیں کہ جو اختلافات یہ اسی طرح ہی ہیں جیسے ایک حنفی کے شافعی کے ساتھ جی. الیدین بھی، جی ارسال الیدین کا مسئلہ کہ خود امام مالک کہتے ہیں کہ ہاتھ کھول کے پڑھنا زیادہ بہتر ہے، زیادہ ثواب ہے نماز. تو یہ فقہائے اہل سنت کے اندر بھی مثلا ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا اور ہاتھ باندھنے کے اندر بعض فقہائے امامیہ سے نزدیک ہیں. تو جو فقہ مقارن ہے نا، میں گزارش کروں گا عوام سے کہ ہم نے اس پہ کام بھی کیا ہوا ہے، کوئی 10 جلدوں میں کتاب بھی میری اپنی لائبریری کے اندر بھی موجود ہے ماشاءاللہ، کہ جو ائمہ فقہا اور مجتہدین اہل سنت ہیں اور ائمہ اہل بیت کے جو روایات کی روشنی میں فقہا امامیہ ہیں، انہوں نے جو مشترکات ہمیں دی ہیں ان کے اوپر غور کریں. اچھا اس پہ کام ہوا ہے؟ جی فقہ مقارن کے نام سے، یعنی وہ فقہ جو ہمیں قریب کرتی ہے. جی بڑا بہترین کام ہے، ہونا بھی میں خود اس کا طالب علم رہا ہوں، 2 سال میں نے اس کی کورس کیا ہے کہ وہ ساری چیزیں ہم نے سمجھی آیات اور روایت کی روشنی میں، کہ شیعہ بھی یہی بات کر رہا ہے، بریلوی بھی یہی. یہ اصطلاحیں تو یہاں کی ہیں،
مثلا مالکی بھی یہی بات کر رہا ہے, شافعی بھی یہ بات کر رہا ہے, حنبلی بھی یہ بات کر رہا ہے. کون کون سی چیزیں ہیں جو سب بات کر رہے ہیں, ایک ہی کہہ رہے ہیں, ایک ہی بات کہہ رہے ہیں, ان سب کو جمع کریں. اور آپ کو سن کے, عوام کو سن کے خوشی ہوگی کہ بڑی لمبی لسٹ ہے کہ تمام فقہا, ایک ہمارے عالم دین تھے قاضی نور اللہ شوستری رحمۃ اللہ علیہ, آگرہ ہندوستان میں ان کا مزار ہے. وہ 2 سال تک پورے ہندوستان کے قاضی القضات تھے اور کسی سنی کو نہیں پتا تھا کہ یہ شیعہ فقیہ ہے, اس لیے کہ جب وہ سائل یا جس کا مقدمہ عدالت میں آتا تھا اس سے پوچھتے تھے تمہارا مسلک کیا ہے, وہ کہتا تھا مالکی ہوں, شافعی ہوں, مثلا حنبلی ہوں, زیادہ تر حنابلہ ہیں. تو وہ امام جعفر صادق کے حکم کے مطابق فیصلہ سناتے تھے جو امام حنبل کے ہاں بھی صحیح تھا, صحیح, تاکہ اگر یہ کہیں جا کر کہے کہ جی, اور حوالہ دیتے تھے امام حنبل کا, وہ خوش کرتے تھے روح امام جعفر صادق کو, مگر حوالہ دیتے تھے امام حنبل کا. اور 2 سال تک کسی کو نہیں پتا چلا. انہوں نے ساری فقہوں پر دسترسی رکھنے کی وجہ سے اہل سنت کے فیصلے کرتے تھے جو اہل تشیع کے نزدیک بھی, یعنی فقہ اہل بیت کے نزدیک بھی صحیح ہوں, کیونکہ فقی اہل بیت تھے وہ. اصل تو ان کا جو پریکٹیکل جس پہ وہ کرتے تھے اور پریکٹس جس پہ کرتے تھے وہ فقہ جعفریہ تھا. اور پھر بہرحال وہ بات کھلی اور تعصب ہونے لگا, اور آخر انہیں شہید کیا گیا. ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے انہیں شہید کر کے آگرہ میں ان کا لاشا نہیں دے رہے تھے, ان کے جنازے کے ساتھ توہین ہو رہی تھی, مگر آج شان سے مزار ہے ان کا. تو ایسا ممکن ہے کہ ہم تمام مشترکات کی طرف توجہ کریں. صحابہ کرام کے حوالے سے آپ کا جو میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کی اصل تعریف میں یہ اختلاف ہے, تعریف میں اختلاف ہے. یعنی جس کو ہم لوگ صحابی مان رہے ہیں, جن کو ہم جو اس کو عموم دے رہے ہوتے ہیں کہ جس نے دیکھ بھی لیا, یا جو طلقاء آئے ان کو بھی صحابی اور وہ بھی ہمارے نزدیک شامل, لیکن آپ لوگ اس میں بڑی تفصیل سے فرق کرتے ہیں, ہر ایک کو صحابی نہیں کہتے. جی ایسا ہی ہے. اور پھر ہمارا سوال یہ ہے کہ کربلا میں اگر کوفے والے شیعہ تھے اور امام حسین کا ساتھ نہیں دیا, تو کربلا میں جن لوگوں نے امام حسین کو مارا وہ تو صحابہ کبار کے بیٹے تھے سارے, زیادہ تر بڑے صحابیوں کے بیٹے تھے. صحابہ کے گھر سے اہل بیت کو مارا گیا ہے. عمر ابن سعد ابن ابی وقاص, عمر لعنت اللہ علیہ, عمر ابن سعد لعنت اللہ, سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یعنی ایک اتنے بڑے صحابی کا بیٹا ہے جس نے امام حسین کے قتل کا اس کے پاس پروجیکٹ مار کے گیا ہے, سارا قافلہ لے کے گیا پھر بعد میں. اور امام نے آخری وقت میں اس میں کہا کہ تجھے رے کی حکومت کی پیشکش ہے جس کی وجہ سے تو مجھے مارنا چاہتا ہے. یزید تجھے اس کے, عبید اللہ ابن زیاد تجھے اس کے جو کے دانے بھی نہیں دے گا, اور ایسے ہی ہوا, جو کے دانے بھی نہیں ملے اسے, حکومت تو دور کی بات ہے. یہ سارے لوگ بعد میں پریشان رہے. اور تو اگر یہ بات کی جائے, اگر ہاں شیعوں کی کمزوری تھی, اچھا اس وقت مجھے گلا ہے, ایک کراچی کے عالم دین ہے جو پی ٹی وی پہ بیٹھ کے جگہ جگہ بیٹھ کے, میرے محترم ہیں, میں ان کا جب مجھے سامنا ہوتا ہے میں احترام کرتا ہوں, وہ بار بار اس بات کو اٹھاتے ہیں کہ کوفے والے شیعہ تھے, شیعوں نے بلا کر امام حسین. یا بھائی آپ ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں. اب اگر میں کسی ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے بات کر دوں کہ جنہوں نے مارا تھا وہ تو صحابیوں کے بیٹے تھے, تو کیا فائدہ ان باتوں کا, کیا نتیجہ نکلے گا ان باتوں کا؟ نہیں تو یہ وہ صحابی کے بیٹے ہی تو تھے. جی یہ تو کوئی غلط بات تو نہیں ہے, یعنی کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ جو ہماری کتابوں میں نہیں. یہ بولنا چاہیے نا انہیں بھی, جب وہ یہ بات کر رہے ہوں کہ کوفے والے شیعہ تھے اور بلا کے بے وفائی کی, تو جنہوں نے مارا ہے وہ مارنا تو زیادہ ہے, ساتھ چھوڑ دینا البتہ جرم وہی ہے کہ جو مارنے کے قریب تر ہے, مگر اس سے زیادہ شدید جرم ہے کہ جنہوں نے مارا ہے. تو آپ یہ بھی بتائیے کہ ابھی جو پچھلے دنوں پاکستان میں ہوا کہ صاحب شیعوں نے بڑی توہین کی ہے اپنی مجلسوں میں, اور چوک پہ کھڑے کے زیارت عاشورہ پڑھی ہے, تو شیعوں نے یہ کیا 70 سالوں میں. تو میں نے ایک فورم پر کہا ایک بزرگ عالم دین سے, آج بھی اتفاق سے ایک فضائی سفر میں وہ میرے ہمراہ تھے, میں نے آگے بڑھ کے ان کا ادب کیا, اور ادب کرتے رہیں گے ہم بزرگوں کا. بار بار ایک ہی جملہ کہ شیعوں, بھائی آپ بتائیے نا کہ اسی سال یہ بھی ہوا ہے کہ حضرت زہرا جب حق مانگنے گئیں تو خطا پر تھیں, اور معاذ اللہ حضرت ابوبکر نے اس لیے نہیں دیا کہ وہ حرام کھا لیتی, اگر حضرت ابوبکر دے دیتے تو معاذ اللہ. اور امیر یزید زندہ باد کا نعرہ بھی پہلی دفعہ ہی لگا اس ملک میں, سیاست معاویہ زندہ باد کا نعرہ بھی پہلی دفعہ لگا اس ملک کے اندر. اگر کسی بزرگ کا کام یہ ہے, بڑے کا کام یہ ہے کہ دونوں بچوں کی لڑائی میں یا دونوں کی خطا میں دونوں کو متوجہ کرے, بیٹا تم نے ایسا کیا, بیٹا تم نے ایسا کیا, ہاں تم نے کم کیا تھا, اس نے زیادہ کیا تھا, تو تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. لیکن آپ ایک کا ذکر ہی نہ کریں. 70 سالوں میں اس ملک کے اندر امیر یزید زندہ باد کا نعرہ پہلی دفعہ لگائے,
سیاست معاویہ زندہ باد کا نعرہ. سیاست معاویہ زندہ باد کیا مطلب؟ مولا علی کو جو مار دیا تو زندہ باد. یعنی مولا علی کا کھلا دشمن، اس کو آپ کی اس کی سیاست کو آپ زندہ باد کہہ رہے ہیں، تو آپ کھل کے اہل بیت کے دشمنی کا اظہار اس ملک میں کر رہے ہیں اور ہماری طرف سے کوئی ریئیکشن نہ ہو، عوام کی طرف سے، علماء کی طرف سے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ ادھر آپ بی بی زہرا کو خطا پر کہہ رہے ہیں، اسی سال ہوا ہے نا یہ. تو آپ بڑے تھے، آپ کہتے کہ بھائی ہماری طرف سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، ان کی طرف سے بھی، یہ اپنے والوں کو سنبھالیں، ہم اپنے والوں کو سنبھالیں. آپ یہ بات ہی نہیں کر رہے، آپ تو صرف شیعوں کے اوپر غصہ اتار رہے ہیں. تو یہ اچھی بات نہیں ہے. ہمارے ہاں جو بڑے ہیں، جو بزرگ ہیں، جو امت کے بڑے ہیں، یا تو وہ امت کے بڑا کہنا چھوڑ دیں اپنے آپ کو، وہ ایک مسلک کے لوگ ہیں، ایک فرقے کے لوگ ہیں اور فرقہ پرستی میں مبتلا ہیں. آپ ٹی وی چینل پہ بیٹھ کہتے ہیں کہ شیعوں نے کربلا میں امام حسین کو بلا کر بے وفائی کی. شیعہ تھے کوفے والے. بھائی بیٹا باپ کا شرعی ذمہ دار نہیں ہے اگر بیٹا بالغ ہے. 1400 سال پہلے والوں کا اگر حلیہ ہماری طرح تھا تو کیا ہم ان کے آج ذمہ دار ہیں؟ جن لوگوں نے اگر ایسا کیا تھا، اگر وہ ہماری طرح کلمہ پڑھتے تھے، وہ ہماری طرح اگر زندگی گزارتے تھے، نماز پڑھتے تھے اور خلیفہ بلا فصل علی مولا علی کے قائل تھے، تو ہم کیا ان کے ذمہ دار ہیں؟ آج بیٹا باپ بیٹے کا ذمہ دار نہیں ہے شرعی طور پر. اچھا آپ یہ تو سجا کے کہتے ہیں کہ یزید کا ذمہ دار اس کا باپ نہیں ہے، اور ہم 1400 سال والوں کے ذمہ دار ہیں جنہوں نے مارا تھا. آج جو افریقی اور کالے ماتم کر رہے ہیں امام حسین کا، کیا وہ کوفی سے ہیں؟ میں تو سید ہوں، میں تو مدینی سے ہوں، میں تو کوفی نہیں ہوں. میرے آباء و اجداد تو کوفے سے نہیں آئے. تو سارے کوفے والے کا شیعہ تھے، تو میں تو ان کی اولاد ہی نہیں ہوں، میں تو شیعہ ہوں. یا جو آج انگریز امام حسین کا ذکر کر رہے ہیں، کیا وہ کوفے والوں کی اولاد ہیں؟ جو آپ کہتے ہیں کہ یہ سارے جو آج انہی کی اولادیں رو رہی ہیں، پیٹ رہی ہیں، ہم تو ان کی اولادیں نہیں ہیں. نہ بڑی لمبی تعداد میں جو شیعہ ہوئے ہیں مختلف ادیان و مذاہب کے لوگ، وہ تو کوفے والوں کی اولادیں نہیں ہیں. تو ہمارے بزرگوں کو جو ہے وہ بزرگ بن کے، امت کا بڑا بن کر سوچنا چاہیے. خود یہ جو آپ نے جو بات کی نا سونے سے اور ہیرے سے لکھنے والی بات ہے، یہ فقہی اختلاف ہے، اجتہادی اختلاف ہیں. آپ نے اجتہادی اختلافات کو اصولی اختلافات بنا دیا، اور جو اصولی اختلافات ہیں وہ بھی فورموں پر بات کرنے کی ضرورت تھی، مدرسوں میں گفتگو کرنے کی ضرورت تھی، کتابوں میں لکھنے اور لکھانے کی ضرورت تھی. آپ اس کو عوام میں لے آتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں. مجھے معاف کیجیے گا، آپ کو پتہ ہے کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، شیعوں کے عقائد ایسے نہیں ہیں، مگر آپ اسے سجاتے ہیں. اس لیے کہ 56 اسلامی ممالک میں ایک ملک ایسا ہے کہ جو اسلامی غیرت کی بات کرتا ہے، اس کے بعد سے شیعت پوری دنیا میں مضبوط ہونا شروع ہو گئی. آپ کو پریشانی لاحق ہے، آپ سیدھی بات کریں. میرے ساتھ اس ملک میں پریشانی کیوں ہے ہمارے بعض لوگوں کو؟ میں نے تو ہمیشہ سنی شیعت اتحاد کی بات کی ہے. نہیں چاہتے کہ شیعہ کا چہرہ اس ملک کے اندر، اس کا وجہ، اس کا چہرہ اس ملک کے اندر اچھا ہو، وہ مضبوط ہو اس ملک کے اندر. آپ چوک پہ کھڑے ہو کے صرف اس بنیاد پہ گالی دے رہے ہیں کہ شیعہ کے کہنے پہ اگر سیکٹری تبدیل ہو سکتا ہے تو اب سنی کے کہنے پہ بھی. یہ عالموں والی گفتگو نہیں ہے. ہم نے تو آج تک سوال نہیں کیا کہ سنی وزیر اعظم کیوں بنتا ہے، سنی وزیر اعلیٰ کیوں بنتا ہے، سنی صدر کیوں بنتا ہے، سنی آرمی چیف کیوں بنتا ہے. نہیں بھائی، میرٹ کی بات ہے، قابلیت کی بات ہے، اسے ہونا چاہیے. ویسے دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ مسلسل ایسے ہی ہوتا ہے، مگر ہم تو اس کو نہیں اٹھاتے. اور ایک مرتبہ اگر مثال ہو گئی سندھ کے اندر کہ میں نے کہا جی میں کل سے مجلس نہیں پڑھوں گا، میرے اوپر پابندی لگائی گئی ہے، تو میں جہاں خطاب کر رہا تھا روزانہ بلا مبالغہ روزانہ 3 سے 4 لاکھ لوگوں سے میرا خطاب تھا. 4 خطاب تھے اس زمانے میں، اب بھی اسی تسلسل سے رہے گا. تو 4 لاکھ آدمی، 3 لاکھ آدمی، 3.5 لاکھ آدمی جو جسے روزانہ پہنچتے ہیں اسے سننے، وہ جب سنیں گے یہ کل سے مجلس نہیں پڑھیں گے تو کچھ تو ہونا تھا نا شہر میں. تو وزیر اعلیٰ صاحب نے اور سندھ انتظامیہ نے وہ اپنی غلطی کا اظہار کیا، احساس کیا اور اس لیٹر کو واپس لیا. سیکرٹری صاحب نے معذرت کی اور جو کچھ ہوا. آپ ایک چوک پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ اب سنی کے بھائی سنی شیعہ کی بات ہی نہیں تھی. ہم تو آپ کا جب واللہ میں شرعی قسم کھا رہا ہوں مجھ پہ 3 روزے واجب ہو جائیں گے اگر جھوٹ بولوں گا. تو جب کسی سنی عالم کا احترام ہو رہا ہوتا ہے نا، مجھے اچھا لگتا ہے کہ ایک دیندار کا احترام ہو رہا ہے، ایک دین کے چہرہ رکھنے والے کا احترام ہو رہا ہے. اگر 4 لوگ آگے بڑھ کر مولانا طارق جمیل، مظفر شاہ صاحب، مفتی منیب الرحمان صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب کا آگے بڑھ کر احترام کر رہے ہوتے ہیں، میں لائن میں لگ جاتا ہوں. مجھے اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ میں بھی اب ان کی طرح ان کا احترام کروں، اور کرتا ہوں. یہ سارے بزرگ جن کا میں نے نام لیا ہے میں ان کے احترام کا قائل ہوں. مگر اگر بزرگوں کی طرف سے فرقہ واریت کی گفتگو ہو رہی ہو، اگر کیا ہوتا اگر اس زمانے میں ہزاروں لوگوں سے خطاب کر رہا تھا، میں آگ لگا دیتا ملک کے اندر. مگر نہیں،
ہم نے کہا پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاؤ. بے شک. یہ سنی شیعہ کا جھگڑا ڈال کے اسرائیل کو قبول کرنے کا پانی گدلا کر کے مچھلی پکڑیں گے, یہ ہمیں مصروف کریں گے. کو اتنا ہلاؤ کہ مچھلیاں خود ہاتھ میں آ جائیں. جی, یہ سنی شیعہ کا ماحول بنا کر ملک میں جی. اور بیک ڈور سے جو ہے نا چور رستے سے جا کے اسرائیل کو قبول کر لیں گے. یہ میرا سنی سمجھ نہیں رہا ہے, سنی عالم, مجھے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے, تو مجھے اب اس کو جواب نہیں دینا. صحیح. تو یہ ہم نے کیا, الحمدللہ اس سے ہماری عزت ہی بڑھی, ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑا.